مومن بندے کا جو پورا جسم ہے وہ ذکر کرتا ہے. فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا المؤمن بذکر اللہ بکلہ لأنہ بذکر اللہ بقلبہ. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مومن بندے کا جو دل ہے وہ راکے لائن میں ہوتا ہے اور اس کا روح اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں محسوس کریں کیا ہماری یہ کیفیت ہے, کیا ہمارے اندر ہمارا وجود ذکر کرتا ہے. یہ تب حاصل ہوگا جب ہم ذکر میں وقت لگائیں گے, قلبی ذکر کریں گے, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, تب یہ چیز حاصل ہوگی, ورنہ نہیں حاصل ہوگی. اب دیکھیں ایک بندہ ہے, اس کو دنیا کی فانی محبوبہ سے محبت ہو جاتی ہے. اب وہ ہر وقت اس کی صحبت اور اس کی فکر میں ڈوب رہتا ہے, ہر وقت اس کے خیال میں ڈوب رہتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے. اس کے دماغ میں, اس کے دل میں اس کی محبت اور اس کی یاد پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کوئی بھی بندہ اس کی تعریف کرے. اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسا لیتا ہے تو اس کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے. اگر وہ عبادت زیادہ نہ بھی کرے لیکن اس کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے, اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے, اس کا رواں جو ہے جوڑ ہڈی اللہ کی یاد میں جو ہے رہتی ہے. اس کی اس کیفیت کو حاصل کرنا چاہیے اور یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے قلبی ذکر کے لیے. اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون فی کل احیان, فرمایا اللہ تنسا ابدا, تم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہ بھولو. من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے والے لوگ ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں اور اس کیفیت کو حاصل کریں. اور یہ کیفیت یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی, یہ کیفیت اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے, اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے, رابطہ قائم کرنے سے ملتی ہے. کوئی بندہ کہے یہ خود مانگے مجھے مل جائے گی, ایسے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا. سلمان فارسی فارس سے اٹھ کر آئے, نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے. بلال حبشہ سے اٹھ کر آئے. اسی طرح حضرت صہیب روم سے آئے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے. صحبت نے وہ مقام عطا کر دیا کہ حضرت بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور جو ہے ان کے چلنے کی آہٹ عرش پر سنائی دیا کرتی تھی. تو یہ کیفیت اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے حاصل ہوتی ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں شادی کے بغیر میری اولاد ہو جائے گی, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب تک میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوگا, نکاح نہیں ہوگا, اس کے بعد صحبت نہیں ہوگی, اس وقت تک اولاد ہو ہی نہیں سکتی. اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں. حضرت عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک آدمی ان کے پاس آتا, ہر دفعہ آتا کہ حضرت دعا کریں میرے لیے, اللہ مجھے اولاد دے. ہر سال آتا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے, اللہ مجھے اولاد دے. اب کافی عرصے تک آتا رہا, 4-5 سال کے بعد حضرت عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری شادی کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ابھی تو شادی بھی نہیں. اس نے کہا پھر شادی کے بغیر کیسے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے؟ اسی طرح یہ یاد والی کیفیت بغیر اللہ والوں کی صحبت میں یہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی. کوئی بندہ کہے میں اللہ والوں کے ساتھ جڑوں گا نہیں ہو, مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی, بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اسی لیے قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاثیر الاکثر, ان اللہ والوں کی صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. یہ جعل کافر مومنا, کافر بندے کو مومن بنا دیتی ہے. وجعل فاسقا فاجرا صالحا, فاسق فجر بندہ ہوتا ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اس کو نیک بنا دیتی ہے. پھر فرمایا وجعل جاہل عالم, اور جاہل بندے کو عالم بنا دیتی ہے. اور پھر فرمایا وجعل قلب انسان, کتنے انسان بنا دیتی ہے. حقیقت بات ہے اگر دیکھا جائے جو بندہ جو گناہ کرتا ہے عالمی عمل میں اس کی وہی حالت ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر ہر وقت نفسانی شہوانی گناہوں کا جو ہے اثرات رونما ہوتے ہیں, ہر وقت اس کے اوپر نفسانی شہوانی گناہوں کے جو ہے اثرات ہیں, تو اس کی عالمی عمل کے اندر سور جیسی شکل ہوگی. اور اس کے اندر اگر کینہ ہے, بغض ہے, تو جس جانور کے اندر وہ حسرت ہوگی اس کی حالت ہوگی عالمی عمل کے اندر. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ یاد والی کیفیت حاصل ہو جائے اور ہر وقت ہم یاد الہی میں رہیں, ذکر اللہ میں رہیں,
گناہوں سے بچ جائیں تو پھر اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا ان کے ساتھ اتنا تعلق قائم کرو, اتنا رابطہ رکھو, تم ان جیسے بن جاؤ, تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے بھی بڑا کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ کامیاب انسان بن جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, رابطہ رکھتا ہے, چند دنوں میں اس کے اندر نیکی تقویٰ آ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی صحبت کو بدل دیا, اس نے اپنا تعلق ایک لوگوں کے ساتھ قائم کر دیا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یاد الہی والی کیفیت حاصل ہو جائے, ہر وقت ہم بھی ذکر اللہ میں رہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ والوں کے ساتھ سچی ہو جائیں, اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد والی کیفیت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی. فرمایا لکل شیء معدن, ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں. ومعدن التقویٰ ومعدن اللہ قلوب العارفین, تقویٰ کی کانیں اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں, اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی کانیں اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اگر نہ بھی حاصل ہو کرنے پر موت حاصل ہو جاتی ہے. اس پر ایک مشہور واقعہ ہے, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ان سے 22-23 سال پہلے ایک عورت بیعت ہوئی, اس نے اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی. اب 22 سال گزر گئے, ان کے بتائے ہوئے معمولات کرتی تھی. اس نے کبھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں کی, لیکن ان کے معمولات کرتی تھی بتائے. 22 سال کے بعد جب اس کی حالت نظر آئی تو اس نے اپنے بچوں کو کہا ہٹو ہٹو, میرے شہر مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے, حالانکہ شہر نہیں آئے تھے, لیکن اصل وجہ یہ تھی ذکر فکر کی کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کی شبیہ کو اس کے سامنے لایا, اور اس نے دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا. ہمارے دادا کی حضرت خواجہ فرید قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے, کلمے والی موت نصیب ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بدل جائے گا, آپ کے اندر نیکی تقویٰ آ جائے گا, اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی زندگی نصیب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی یاد والی کیفیت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اللہ والوں کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ کر ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کی اصلاح فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.